مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ہم قرآن مجید کے درس کی صورت میں ڈھال لیا۔ اگر ان تینوں نسبتوں کو دیکھیں، بلکہ چار نسبتیں، ایک نسبت تو ماجی شخاکی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مزار کے اندر بیٹھ کے جو اللہ کے ولی پر انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے، ایک تو ہم اس سے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ دوسرا، اس محفل پاک کا نام ہے ماہانہ 11ویں شریف، اور یہ نسبت حضور غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ دوسری نسبت یہ بھی ہے بڑی، یہ قابل عزت اور قابل قدر نسبت ہے، اور اس نسبت سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری نسبت وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو درس قرآن بنا دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام نوافل پڑھ رہے ہیں اور کچھ صحابہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ان کو دین سمجھا رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم نے دونوں گروہ دیکھے، دونوں گروہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، کچھ نفل پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک بندہ ان کو دین سمجھا رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہ دیکھے، دیکھ کے تو وہ جو نفل پڑھ رہے تھے ان کے پاس تشریف لے گئے، اور حضور نے ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے تو ان کو فرمایا، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم ان لوگوں سے زیادہ نیکی کر رہے ہو کہ تم نفل پڑھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم، تم سے زیادہ وہ لوگ نیکی حاصل کر رہے ہیں جو اکٹھے بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، نفل نہیں پڑھ رہے لیکن خاموش بیٹھ کے وہ سن رہے ہیں، اور ایک بندہ دین سمجھا رہا ہے، نفلوں سے زیادہ ثواب وہ کما رہے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ جو محفل ہم نے جو روپ بنا لیا اللہ کی توفیق سے، یہ اگر درس قرآن سمجھیں تو پھر بھی ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ کے پاک کلام کو سمجھنا نفلوں سے زیادہ ثواب ہے، اور اگر محفل سمجھیں تو محفل تو ہے ہی، اور اگر غوث سمدانی کی محفل سمجھیں تو ان کے ساتھ بھی نسبت موجود ہے۔ تین نسبتیں ہوں گی، اور چوتھی نسبت حضرت ماجی شخاکی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس ذات اقدس کے ساتھ اس دربار میں بیٹھے جہاں اللہ کا نیک بندہ آرام فرما ہوتا ہے۔ لوگ عموماً ہم سے پوچھتے ہیں نا بھی جناب اللہ تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے، آپ مزار پہ جا کے اللہ سے دعا کیوں مانگتے ہو؟ داتا صاحب جا کے کیوں مانگتے ہو؟ ماجی شخاکی آ کے کیوں مانگتے ہو؟ نیک بندوں کے مزار پہ جا کے کیوں مانگتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں جناب اس لیے مانگتے ہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی نے حضرت مریم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس بے موسم پھل آئے، تو حضرت زکریا کی عمر گزر چکی تھی، 100 سے اوپر عمر تھی، اولاد نہیں تھی۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ حضرت مریم کی عبادت کی جگہ تھی، اور عبادت کی جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوئی ہیں، تو بے موسم پھل آئے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ جس طرح مریم کو تو نے بے موسم پھل عطا فرمائے، مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما، کیونکہ آپ ضعیف ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ قرآن مجید میں یہ سارا مضمون ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں بیٹا دے دیا ہے، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ تو آپ کو بیٹا ہوا، تو مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ
کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہم اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر جب آتے ہیں تو مانگتے ان سے نہیں، مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن اس لیے وہاں آ کر مانگتے ہیں کہ وہاں اللہ رب العالمین کی رحمتیں لٹائی جا رہی ہوتی ہیں، رب کی رحمت کی برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ آگے پیچھے ہماری دعا قبول نہ بھی ہو تو اس خوبصورت ماحول کا صدقہ، ان بزرگوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے، 4 نسبتیں خوبصورت ہیں، اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی سردی ٹھٹھرتی رات میں آپ نے آرام کو چھوڑا، بستروں کی گرمی کو چھوڑا اور آپ اس محفل میں شامل ہوئے۔ اور سب سے زیادہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فہد انور صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی، ان کی معاونت کرنے والے جتنے نوجوان ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا صدقہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے غوثوں کے غوث شیخ عبدالقادر جیلانی کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں عطا فرمائے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا 5واں درس قرآن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھی، اعوذ شریف پڑھا، سورہ فاتحہ کے فضائل پڑھے، سورہ فاتحہ کا مختصر جو ہے وہ تعارف پڑھا۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ فاتحہ کے نام پڑھے کہ ایک تو اس سورہ فاتحہ کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، دوسرا اس کا نام ہے ام القرآن، تیسرا اس کا نام ہے سورۃ الحمد، چوتھا اس کا نام ہے السبع المثانی۔ سبع میں نے 7 اور مثانی میں نے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، اور 5واں اس کا نام ہے ام الکتاب، اور 6ٹھا اس کا نام ہم نے پڑھا پچھلے پروگرام میں الوافیہ، اور 7واں اس کا نام پڑھا الکافیہ، یعنی یہ ہر شے کو کافی ہو جاتی ہے، اور 8واں اس کا نام پڑھا جو حضور نے اس کا نام رکھا الشفا، کہ یہ سورت الحمد بھی ہے، یہ سورہ شفا بھی ہے، اور 9واں اس کا نام پڑھا سورۃ الصلاۃ، اور 10واں اس کا نام پڑھا سورۃ دعا، یعنی اس میں چونکہ دعا مانگی گئی ہے تو اس لیے اس سورت کو سورہ الدعا کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کے فضائل پڑھے تھے۔ آج ہم نے اس کی تلاوت شروع کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حمد سے پہلے جو الف لام ہے، علماء فرماتے ہیں یہ استغراقی الف لام ہے، اور جب یہ حمد پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا جہاں کے اندر جتنی تعریفیں کسی کی بھی ہو رہی ہیں، الحمدو کا الف لام کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں یہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی۔ مثلا میں کہتا ہوں آسمان بڑا خوبصورت ہے، میں کہتا ہوں شفق بڑا خوبصورت ہے، میں کہتا ہوں مری جاتا ہوں تو کہتا ہوں پہاڑوں کا منظر بڑا خوبصورت ہے، میں سمندر پہ جاتا ہوں تو کہتا ہوں سمندر کا منظر بڑا خوبصورت ہے۔ الحمدو کا الف لام کہہ رہا ہے کہ کائنات کے اندر جس کی جو تعریف بھی کرو گے، حقیقت میں وہ تعریف اس ذات کی ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اس لیے آپ نے عموماً قرآن پاک کے ترجموں میں پڑھا ہوگا سب تعریفیں اللہ کے لیے، یہاں پر الحمدللہ رب العالمین کے تحت یہ جو سب کا لفظ آیا وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ حمد کے اوپر کیا ہے الف لام، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اگلا لفظ ہے رب۔ اب اللہ اس کا ذاتی نام ہے، یہاں پر اللہ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے ایک نام رب ذکر فرمایا۔
رب کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ پرورش کرنے والا۔ کیسے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا اور ہے، اور جو رب ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا کا بندوبست کرے، جب بچہ دنیا میں آئے، جب بچے کو اپنا پتہ بھی نہیں، ماں کا پتہ بھی نہیں، ابھی دنیا میں آیا، اس بچے کی غذا کا بندوبست بھی رب نے کیا، لیکن وہ غذا ماں کے پیٹ کی غذا سے الگ ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو غذا اور تھی، جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تو غذا بدل گئی، لیکن بچہ ماں کے پیٹ میں بھی غذا حاصل کر رہا ہے اور باہر آ کے بھی غذا حاصل کر رہا ہے۔ جب بچہ نہ کمانے کے جوگا ہے، نہ چلنے کے قابل ہے، نہ کام کرنے کے قابل ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں جب اس وقت تیرا رب تھا، جب تو 2 سال کا ہوا پھر بھی میں تیرا رب، جب تو 10 سال کا ہوا پھر بھی میں تیرا رب، جب تو 14 سال کا ہوا پھر بھی تیرا رب، اور اب تو جوان ہو گیا، کمانے کے قابل ہو گیا، تو اب تمہیں کس چیز کا فکر لگ گیا کہ جو اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں رب بن کے ملا، تیرا اس نے رزق وہاں بھی جاری رکھا، دنیا میں آیا پھر بھی رزق جاری، جس عمر کے حصے میں آیا ہر عمر کے حصے میں غذا بدلتی رہی، جو مزاج بدلتا رہا، عمر بدلتی رہی، عمر آگے بڑھتی رہی، غذا کی نوعیت بدلتی رہی، تو جو رب اس وقت تمہیں جب تم انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل تھے تو رب نے اس وقت بھی تیری رزق کا بندوبست کیا، جب تو گود میں تھا پھر بھی تیرے رزق کا بندوبست کیا، جب ماں کے پیٹ میں تھا پھر بھی تیرے رزق کا بندوبست کیا۔ اے بندے، اب تو کمانے کے قابل ہے، اب تمہیں اتنا فکر کیوں لگ گیا؟ اب بھی وہ رب تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہاں پر لفظ رب فرمایا الحمدللہ رب آگے لفظ ہے عالمین۔ فرمایا اے قرآن پڑھنے والے، صرف ایک تیرا رب نہیں ہوں، کائنات میں جتنی مخلوقات رزق کھا رہی ہے ان سب کو ایک چھوٹی کیڑی سے لے کر اور بڑے ہاتھی تک، شیر سے لے کر اور نظر نہ آنے والے چھوٹے چھوٹے جانوروں تک جو خوردبین سے نظر آتے ہیں، ہر چیز کو روزی مہیا کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا میں صرف ایک کا رب نہیں، 2 کا رب نہیں، ایک عالم کا رب نہیں، 2 عالموں کا رب نہیں، العالمین۔ فرمایا رب کے علاوہ جو بھی ہے وہ عالمین میں ہے اور کائنات کی ہر مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی سب کا پالنے والا ہے۔ تکبیر، تو یہ تو تھا پہلا جملہ قرآن مجید کا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو قرآن عالمین کے ذکر سے شروع ہوتا ہے اس میں تنگ نظری پائی گئی ہے کہ وسعت پائی گئی ہے؟ چاہے کوئی زبان بولنے والا انسان ہو، ہر قوم کا انسان، ہر خاندان کا انسان، ہر ملک کا انسان، ہر مذہب کا انسان اس میں آ گیا۔ پھر صرف انسان نہیں، اس میں جن بھی آ گئے، اس میں جانور بھی آ گئے،
اس میں سمندری جانور بھی آ گئے، اس میں جنگلی جانور بھی آ گئے، خشکی اور تری کے بھی آ گئے، اس میں ہوائی جانور بھی آ گئے۔ گویا کہ رب نے اپنے اس پاک کلام کا جو پہلا جملہ بولا، صرف پہلا جملہ ہی بتا رہا ہے، نہ زبان محدود ہے، نہ قوم محدود ہے، نہ جنس محدود ہے۔ اے کائنات والو، یہ اللہ کا کلام کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی پالنے والا۔ اگلی دوسری آیت قرآن پاک کی، الرحمن الرحیم۔ یہ رحمان اور رحیم ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھا تھا تو اس وقت بھی پڑھا تھا۔ رحمان کا مطلب ہے بے انتہا مہربان، اور رحیم کا مطلب ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ رحمان جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو ماننے والا ہے، جو نہیں ماننے والا، جو اس کی عبادت کرنے والا ہے، جو منکر ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان میں سب کو شامل کر دیا، اور رحیم میں صرف ان کو شامل کیا جو ماننے والے ہیں۔ رحمان کا تعلق دنیا کی رحمت سے ہے جو سب پر ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت کی رحمت سے ہے جو صرف مومنوں پر اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ تو اس لیے رحمان بھی فرمایا اور رحیم بھی فرمایا۔ اب اللہ رب العالمین کی تین صفتیں آپ نے پڑھ لی۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے۔ کون ہے وہ؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ تین صفتیں۔ چوتھی صفت اور اگلی آیت، تیسری آیت، فرمایا مالک یوم الدین۔ وہ مالک ہے اس دن کا۔ کس دن کا؟ جو دین کا دن ہے۔ دین سے مراد، ایک تو ہم لیتے ہیں نا دین، دین سے اصل مراد ہے جزا، یعنی جو روز جزا کا مالک ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکے میں، ایک دفعہ مدینے میں، اور حضور نے فرمایا سارا قرآن مجھ پر ایک بار نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورت ہے، یہ 2 بار نازل ہوئی۔ اور سورہ فاتحہ اتنی شان والی کیوں ہے؟ اس کے فضائل میں پچھلے پروگرام میں ہم نے پڑھا تھا کہ علماء نے فرمایا کہ پورے قرآن میں جو 7 عنوان اللہ نے پورے قرآن میں پھیلا کے بیان کیے، وہ 7 عنوان جب سمیٹے تو رب نے ایک سورہ فاتحہ میں رکھ دیے۔ تو اس لیے فرمایا یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اس کا جو ہے نا وہ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن میں اللہ نے پھیلا کے 7 مضامین بیان کیے۔ یا تو پورے قرآن میں توحید کا ذکر ہے، یا نبوت کا ذکر ہے، یا عبادت کا ذکر ہے، یا وعد اور وعید کا ذکر ہے، یا قصص ہے، یا معاد ہے، یا پھر دعا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، اور 7 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر سمو دیا۔ تو اس لیے ہر نماز میں جتنی رکعتیں ہوتی ہیں مسلمان اتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ ہمارا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اور سورت پڑھنا جائز نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بھی سورت پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا سکتے ہو، لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں فاتحہ شریف پڑھو جی؟ کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جو مضمون پورے قرآن میں پھیلا کے بیان کیے وہ مختصراً رب نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیے۔ پھر اس کے 10 نام ہیں، اس کا ایک نام شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، تو اس سے ہم دعا حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور اگلی ہم جو سورت پڑھتے ہیں وہ ہے سورہ اخلاص، وہ 3 بار پڑھتے ہیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 3 بار کل شریف پڑھتے ہیں، پڑھ کے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جو کلام میں نے پڑھا تو قبول فرما، اس کا ثواب اپنے محبوب کو پہنچا، حضور کا صدقہ میں جس بندے کے فاتحہ پر آیا ہوں، جو بندہ فوت ہو گیا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ یہ جو مرحوم یا مرحومہ ہے اس کا ثواب اس کو پہنچا۔ اگر آپ یہ 2 جملے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 بار کل شریف پڑھ کے یہ 2 جملے اگر آپ بول دیں گے تو جس بندے کے فاتحہ کے لیے گئے ہیں وہ بندہ بھی آپ کو دعائیں دے گا، اور اتنی ہی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں بھی اللہ رب العالمین داخل فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ چونکہ نچوڑ ہے اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اور جو معاد اور قیامت کا ذکر اللہ نے پورے قرآن میں پھیلا کے بیان کیا وہ اس ایک آیت میں بیان کر دیا، مالک یوم الدین، کون اللہ جو روز جزا کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ اس دن صرف اگر بادشاہی ہوگی تو صرف اس رب العالمین کی بادشاہی ہوگی، اور دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں اللہ رب العالمین ان کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، لما نل ملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ تو کوئی جرت نہیں کرے گا، تو اللہ فرمائے گا آج بادشاہی ایک رب العالمین، اس واحد قہار رب العزت کی بادشاہی ہے۔ تو حضرات محترم یہ دن کون سا دن ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایک عرفی دن ہے نا جو ہمارا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اس کو ہم دن کہتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب یہ آیت سنائی نا، سورہ المعارج کی آیت نمبر 4، فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جبریل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں، جس دن عذاب ہوگا اس دن کی مقدارہ 50,000 سنۃ، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ کیا پتہ چلا آج آپ کو آج کے اس پروگرام میں کہ یہ جو قیامت کے دن کی مقدار ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور سورہ المعارج ہے، یہ کوئی کسی کی بات نہیں کہ غلط بھی ہو سکتی ہو، استغفر اللہ، یہ قرآن کی بات ہے جو غلط ہو سکتی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ قیامت کے ایک دن کی مقدار کتنی ہوگی، آپ کے دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ یہ ہے وہ دن مالک یوم الدین جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب حضور نے یہ آیت پڑھی کہ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی، صحابہ ڈر گئے، تو عرض کیا یا رسول اللہ قرآن مجید میں اس دن کے متعلق ہے کہ وہ 50,000 برس کا ہوگا، یہ کتنا لمبا دن ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حدیث سنو، وہ تو تھی قرآن کی آیت، 50,000 سال کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی۔ جو مومن ہوگا، مومن کو وہ دن کم نظر آئے گا، کم محسوس ہوگا، حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزر جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ تو پتہ چلا کہ مالک یوم الدین، جس دن کا رب نے سورہ فاتحہ میں ذکر فرمایا، سورہ المعارج کی آیت کہتی ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اپنی رحمتوں سے ایسے نوازا۔ یہ حضور کا اختیار ہے نا، حضور نے فرمایا کہ دن کی مقدار اتنی ہوگی، لیکن اے میرے غلاموں تم فکر نہ کرنا، تم پر یہ 50,000 سال کا دن اتنی وقت میں گزر جائے گا جتنے وقت میں تم فرض پڑھتے ہو۔ فرض پڑھنے میں 4 منٹ لگتے ہیں آپ کو، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو۔ تو گویا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا کی کرم نوازی ہے ہم پر۔ مالک یوم الدین، یہ 3 آیات، 4 آیتیں پڑھنی ہیں ہم نے۔ چوتھی آیت ایاکا، یہ بڑی آتی ہے کہ لوگوں کو، اور یہ پڑھ پڑھ کے ہم پہ بڑا اٹیک، اعتراض اور بڑے کیچڑ لوگ اچھالتے ہیں، لیکن وہ سمجھے نہیں کہ اس آیت میں کی گہرائی کیا ہے۔ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین۔ اب آگے بندہ کہتا ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ پہلی بات، بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے ایاکا، بندہ تو اکیلا ہے تو کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ کہتا نا ایاکا اعبدو، لفظ یہ ہوتے میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو اس میں ہے، اس میں اکڑ ہے، اس میں تکبر ہے۔ وہ کیا کہتا ہے ایاکا نعبدو، یا اللہ جو بندے تیری عبادت کرتے ہیں میرے جیسا کمزور بندہ بھی ان عبادت گزاروں میں شامل ہے۔ یہاں پر علماء نے فرمایا فقہ کا اصول ہے، ایک آدمی بازار گیا 2 کلو سیب لیے یا 1 کریٹ سیب کا لیا، 500 یا 1000 میں یا 2